میرے ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین کے غزہ پٹی کی سڑکوں پر اس وقت پوری شدت کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ حماس کے لڑاکے اور اسرائیلی آرمی کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ لڑائی خان یونس کے علاقوں میں ہو رہی ہے، الشجاعیہ کے علاقوں میں ہو رہی ہے، المراخہ کے علاقوں میں ہو رہی ہے۔ 3-4 علاقے ایسے ہیں جہاں کی سڑکوں پر براہ راست دیکھا جا رہا ہے اسرائیلی آرمی اور حماس کے لڑاکوں کے درمیان لڑائی کو، ایک دوسرے کے درمیان تصادم کو۔ کئی ساری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ دونوں طرف سے دونوں آرمی کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فوری اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے حماس کے 300 ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، حماس کی اسلحہ کو، بارود کو، جنگی ساز و سامان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، تباہ کیا ہے۔ دوسری طرف حسام کے عسکری ونگ القصام بریگیڈ کی طرف سے اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ اس کے لڑاکے پوری شدت کے ساتھ، پوری دلجمی اور طاقت کے ساتھ میدان پر جمے ہوئے ہیں اور اسرائیلی آرمی کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں، اس پر حملہ کر رہے ہیں، چن چن کر اسرائیلی گاڑیوں پر حملہ کر رہے ہیں، اسرائیلی آفیسروں کو مار رہے ہیں، اس کے کمانڈروں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور اس بیچ ایک سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اس آج کی لڑائی میں خان یونس کے علاقے میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا فوجی کمانڈر مارا گیا ہے، جس کی تصدیق اسرائیلی IDF نے بھی کی ہے، لیکن اپنے پورے نقصانات کی تفصیل ابھی تک اسرائیل نے شیئر نہیں کی ہے، میڈیا میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ القصام بریگیڈ کی طرف سے بھی آج کی مکمل تفصیل کا آنا سامنے ہے، لیکن اس دوران فلسطین کے آزاد صحافیوں نے یا اس طرح فلسطین کی نیوز ایجنسی اور میڈیا ہاؤسز نے جو رپورٹ شائع کی ہے، ان کی طرف سے جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے اس میں یہی کہ غزہ پٹی کی مختلف سڑکوں پر حماس کے لڑاکوں اور اسرائیلی آرمی کو لڑتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، تصادم کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور پوری دلجمی کے ساتھ ایک دوسرے کا یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حماس کے لڑاکے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہماری ڈکشنری میں شکست کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں احتجاج کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اسرائیل کی حکومت پر جنگ بندی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل نے حماس کے سامنے یہ پیشکش کی تھی کہ 1 ہفتہ کی جنگ بندی کی جائے گی اور اس کے بدلے میں حماس کو 40 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، جس میں خواتین اور ضعیف عمر کے شہری شامل ہیں، لیکن حماس نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ حماس کا کہنا ہے اب جب تک مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی، مکمل جارحیت مند نہیں ہوگی، اس وقت تک کسی بھی قیدی کا تبادلہ عمل میں نہیں آئے گا۔ جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے، مصر کی راجدھانی قاہرہ میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ مذاکرات کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ موساد کے سربراہ، قطر کے کچھ ذمہ داروں اور مصر کی انٹیلیجنس کے سربراہ کے ساتھ مذاکرات کا، بات چیت کا دور جاری ہے، ڈائیلاگ وہاں ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مذاکرات کسی حتمی نتیجہ تک پہنچ جائے۔ اس مذاکرات کو بہت اہم اس لیے بھی مانا جا رہا ہے، اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے ہیں تو وہاں قطر نے ثالثی کا اہم کردار نبھایا اور حماس کی طرف سے ان کے دوسرے تیسرے درجے کے سربراہ اور ذمہ دار موجود ہوتے تھے۔ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شرکت کی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی، ابھی تک وہ قطر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے، ٹارگٹ کلنگ کا خدشہ تھا۔ اسرائیل کی موساد نے یہ بھی کہا تھا کہ مختلف ملکوں میں حماس کے سربراہوں کو نشانہ بنائے گی، ٹارگٹ کلنگ کرے گی۔ اس دوران یا اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ شیخ اسماعیل ہانیہ قطر سے نکل کر مصر پہنچ گئے ہیں، وہ قاہرہ میں موجود ہیں اور جنگ بندی کے لیے جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جو بات چیت کا دور چل رہا ہے، اس میں براہ راست اسماعیل ہانیہ موجود ہیں، موساد کے ڈائریکٹر موجود ہیں، قطر کے وزیر اعظم موجود ہیں، اسی طرح مصر کی انٹیلیجنس کے سربراہ اور ڈائریکٹر موجود ہیں اور بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بات چیت کی گئی تھی، ابھی میں نے بتایا کہ ٹائمز آف اسرائیل نے جو خبر شائع کی ہے کہ 40 قیدیوں کی پیشکش کی تھی، 40 قیدیوں کو رہا کرنے کی حماس سے مانگ کی تھی اسرائیل نے، اور اس کے بدلے میں کہا گیا تھا 1 ہفتے کی جنگ بندی کی جائے گی۔ حماس نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اسرائیل پر جنگ بندی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ حماس کی قید میں جو اسرائیلی ہیں وہ لگاتار ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، ان کی طرف سے بیانات شائع ہو رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے ہم لوگوں نے اسرائیل کو بنایا، ہم نے اسرائیل کو بسایا، ہم نے اس دیش کو قائم کیا، ہم نے قربانیاں دی تھی اور آج تم نے ہم کو ان کے ہاتھوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ہمارا خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔
तुम हम पर हमला कर सकते हो, हम अपने ही देश की आर्मी के हाथों मर सकते हैं, इसलिए जंगबंदी करो, हमास की हर एक शर्त को मानो, डील पर साइन करो और तुम हमें यहाँ से रिलीज करा लो। दुनिया भर का दबाव बढ़ता जा रहा है। जो ममालिक अब तक इजराइल के साथ खड़े थे उन्होंने भी इजराइल का साथ देना छोड़ दिया है और शायद यही वजह है कि इजराइल दुनिया भर में आलमी हिमायत खो चुका है, वो तनहा होता जा रहा है। अमेरिका के लिए भी आलमी दबाव की वजह से अखलाकी तौर पर अब इजराइल का साथ देना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट यही है। इस हवाले से हमारी अपडेट जारी रहेगी। अब मिलत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए।